تم کو شرم نہیں آتا اس نیت خرابی پر؟ صادام نے غصے سے دیکھا۔ نہیں آتا، اس نے اسی کی طرح جواب دیا۔ صادام نے اس سے نگاہ چرائی۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ صادام اس کو بھری محفل سے اٹھا کر لے جاتا۔ لالا آپ بھی آ جائیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں، پہلے منہ میٹھا آپ کرائیں گے۔ جانا نے اس کو یاد دلایا تو وہ زرش کا ہاتھ تھامتا فیروز کے دل پر قدم رکھتا اسٹیج پر چڑھا تو وہ دونوں اتنے بھرپور لگ رہے تھے کہ سب ان کی جوڑی کو سراہنے لگے، جس میں ولی بھی شامل تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی مکمل لگ رہے تھے۔ دونوں نے منہ میٹھا کرایا اور صادام نے بڑا سا رس گلا زرش کے منہ میں ڈال دیا۔ زرش حیران رہ گئی۔ اس نے صادام کی جانب دیکھا جس نے تھوڑا سا اس کے ہونٹوں پر لگا، اٹھا کر کھا لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہادی کی سیٹی نے اس کا تعاقب کیا۔ زرش بری طرح سے شرمائی تھی اور ایک طرف ہو گئی، جبکہ صادام کے لبوں کی مسکراہٹ کافی گہری ہوئی۔ جانا نے منہ میٹھا کرایا تو مورے نے زبردستی ولی کو اس کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس عورت کی بات تو نہ سنتا، مگر اس وقت وہ خود جانا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ جانا کے ساتھ منہ میٹھا کرانے لگا اور اپنے بچے کے ساتھ وہ دونوں بھی محفل پر چھائے ہوئے تھے۔ جانا نے ولی کو نوٹس نہیں کیا۔ زیادہ یعنی نو لفٹ کا بورڈ درج تھا، جبکہ ولی کون سا صادام سے پیچھے رہ سکتا تھا۔ جیب سے کئی نوٹ نکال کر وہ جانا پر سے وار کر ایک عورت کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ ایک بار پھر ہوٹنگ شروع ہو گئی اور یہاں کچھ فاصلے پر کھڑے صادام کے لب اس کی جیلسی پر مسکرائے تھے۔ چور کا بچہ، سب نقل کرتا۔ وہ بڑبڑایا، یار شہاب لالا ہم پاگل ہیں مطلب۔ اس نے دہائی دی تو محفل میں زعفران گھل گیا۔ رفتہ رفتہ سب نے رسم پوری کی۔ کھانے کا شاندار انتظام تھا۔ کھانا کھایا گیا تو فیروز اسٹیج کے پاس کھڑی زرش کے نزدیک آیا۔ تم اپنے ماں باپ کی موت کو بھول گئی ہو؟ اس نے اچانک سوال کیا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں، آپ کون؟ زرش پہچان نہ سکی۔ کوئی بھی نہیں۔ صادام کے دیکھنے پر وہ ٹل گیا۔ صادام لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس تک پہنچا، زرش کی کلائی پکڑی۔ کیا بات کی ہے اس نے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ کون؟ زرش حیرانگی سے دیکھنے لگی، جبکہ صادام کا دل کیا کہ اپنے سر پر کچھ مار لے۔ اتنی جلدی بھول گئی؟ ابھی وہ جو یہیں کھڑا تھا۔ اس نے ضبط سے پوچھا۔ ہاں، وہ اماں ابا کی موت کے بھولنے کی بات کر رہے تھے، مگر نواب جی۔ صادام نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے پیچھے کی طرف لے گیا۔ آپ کو اس کی آواز کو اچانک قید کرتا وہ اس کا سانس بھی روک چکا تھا۔ تم ہم اب کو اکیلا نہ دکھے، سمجھ آیا؟ شہاب کی آواز پر اس نے زرش کو وارن کیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ ولی نے اس کی کلائی پکڑی۔ جانا ایک دم بوکھلائی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے گھورا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ پہلے کہو پھر چھوڑوں گا۔ اس کی بے باک نظروں سے گھبراتی ہوئی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور دور ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو میں ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ کیوں مجھ سے دشمنی لگا رہی ہو؟ دشمن کو پاتال تک پہنچا دیتا ہوں میں۔ وہ اس پر گہری نظریں گاڑتا بولا۔ آپ کی مجھ سے دشمنی ہی تو تھی۔ جانا نے بالآخر ہاتھ چھڑا لیا۔ میری بیٹی کی طرف دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہماری دشمنی کا صلہ ہے؟ وہ مسکرایا تو جانا نے پاؤں پٹکے۔ رکو، ولی نے آواز لگائی مگر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا اس کو منا لینا، جسے اب وہ منانے کے لیے بار بار اپنی انا کا خون کر رہا تھا۔ فنکشن کا اختتام ہوا تو ایسی دھماکہ خیز خبر ملی کہ فیروز الٹے قدموں بھاگا تھا۔ اس کا ڈیرا اور گھر جل گیا تھا، معلوم نہیں کیسے، مگر اس کا سب کچھ جل گیا تھا۔ گھر کو راکھ کی صورت دیکھ کر اس کے اندر جیسے ابال اٹھے تھے۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے اپنا جلتا گھر دیکھا اور مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ آگے پیچھے کئی گاڑیاں رکی تھی، سب حیرت میں تھے کہ یہ کیسے ہوا، شاید الیکٹرک فالٹ ہو۔ ولی نے افسوس ظاہر کیا تو صادام نے بھی اس کی تائید کی۔ فیروز نے دونوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ یہ میرا گھر تھا، فیروز خان کا گھر۔ یہاں ہر چیز پرفیکٹ تھی، ناممکن ہے یہ کہ یہاں پر الیکٹرک فالٹ ہو۔ وہ غصے سے چلایا تو صادام اور ولی نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔ اس کی تل ملاہٹ دیکھ کر دونوں کو ہی اپنی اپنی جگہ سکون ملا تھا۔ اس سے پہلے بھی الیکٹرک شاک ہوا تھا، کیوں گھبراتا ہے سائیں؟ گھر ہی تو تھا، جل گیا۔ صادام نے شانے اچکائے تو فیروز نے اس پر لعنت بھیجی اور پھر سے راکھ کو گھورنے لگا۔ اس کے ملازم آگ بجھا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ رفتہ رفتہ جمع ہونے لگے تھے وہاں۔ فیروز کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ صادام نے ہاتھ جھاڑے اور اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ولی بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوا، جبکہ عنایت کو وہ کہہ چکا تھا کہ وہیں
वहीं खड़ा रहे। सब इधर उधर हुए तो फिरोज़ का मुलाजिम उसके नज़दीक आया, जबकि फिरोज़ भी धूल उड़ाती दूर जाती गाड़ियों को चुभती नज़रों से देख रहा था। मुझे लगता है सरकार, इन्हें मालूम हो गया है, वो बोला तो फिरोज़ ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और अचानक उसका गिरेबान पकड़कर उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। अपनी ज़ुबान से दूसरा कोई लफ्ज़ निकालने से पहले 1000 बार सोच लेना। आज अगर तू उससे डर कर ना भागता ना तो उनकी खुशियों को भी घुन लगते जो मेरी बर्बादी पर मुंह दिखाकर दफा हो गए। वो धाड़ रहा था, जबकि मुलाजिम उसके सामने हाथ जोड़ता रह गया। फिरोज के तन बदन में ऐसी आग लगी थी कि बुझाए ना बुझे। हाँ, अगर सादाम खान जान चुका था कि वो उसका दुश्मन है तो ठीक है, सामने आकर ही सही वो उसको जान से मार देगा, क्योंकि जो कुछ उसका था उस पर सादाम खान नाग बनकर बैठा हुआ था। गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो सादाम फजल खान सकून से गाड़ी से बाहर निकला। हाँ, उस पर लगा इल्ज़ाम पूरी दुनिया के सामने से नहीं हटा था, मगर आज उसने अपनी बीवी की आंखों से गिरे तमाम आंसुओं का पहला बदला ले लिया था। हादी फजल खान भी बाहर निकले। तुमको क्या लगता है किसका काम है? फजल खान अजीब शशोपंज का शिकार था। हादी भी वहीं रुक गया, जबकि शहाब भी वहीं आ गया। हॉल में खवातीन भी जमा थी। सब सन्नाटे की जद में सादाम को ऐसे देख रहे थे जैसे जो वो कहेगा वो सच होगा, सब उसका अपना ही होगा। बचपन से नौटंकी करता आया इस साला। सादाम ने सर्द लहजे में शाने उचका कर कहा तो फजल खान ने घूरा, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो अपना घर क्यों जलाएगा? यही तो बात है बाबा साईं, लोग जला कैसे लेता है अपना घर? वो इतनी सख्ती से बोला कि सब हैरान रह गए। उसने मुद्दतों बाद अपनी माँ की तरफ देखा। तंज भरी निगाहें थी तो सबकी निगाह उसकी निगाह के ताक़ुब में गई। वो देख रहा था 2 दिन से वो क्या कर रही थी। सादाम वहाँ से निकलता चला गया। हाँ इनायत बोलो, हाँ इनायत बोलो। उसने फ़ोन उठाया, जबकि कमरे में आती जरिश को भी देखा। खान, यहाँ तो सब जल गया। इनायत बोला, हाँ तो छोड़ना भी कुछ नहीं था। उसने हमारा बीवी के माँ बाप को जला डाला, हम उसका कुछ छोड़ता? तुम ऐसा करो, अब वो वापस आ जा, उसने कहा, जबकि जरिश की फैलती आंखों को उसने देखने के बावजूद भी इग्नोर कर दिया। इनायत उससे अब भी बात कर रहा था, जबकि जरिश खुद को हवा में मुअल्लक महसूस कर रही थी। उसके हाथ पांव कांप उठे थे। आंसुओं का एक गोला गले में फंसने लगा जो अब उसकी आंखों से निकलने को बेताब था। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और जरिश की जानिब देखा, मगर बोला कुछ नहीं। जबकि जरिश की अब हिचकियाँ बनने लगी। वो सादाम की जानिब भी देख रही थी। सादाम भी खामोशी से उसकी सूरत देख रहा था, और जब उसका सांस घुटने लगा तो वो बच्चों की तरह रोने लगी। तो सादाम ने हाथ बढ़ाकर सारी दीवारें खुद ही बीच से गिराकर उसको खुद से लगा लिया। जरिश बच्चों की तरह सिसकियाँ भर रही थी। सादाम उसके सर पर हाथ फेरता रहा। वो अम्मा अब्बा तो मासूम थे। आप जानते हैं कि सादाम, मेरे अब्बा सिर्फ एक किसान थे, और अम्मा, वो फूट फूट कर रो दी, जख्म जैसे हरे हो गए। सादाम ने उसे खुद में मजीद भींच लिया। ये वो लड़की थी जिसके बिना उसके लिए एक सांस लेना भी मुश्किल था। हाँ, उस पर सब गुनाह माफ थे। उसके लिए उसने अपने सारे असूल तोड़ दिए थे और उसके लिए उसने अपने सारे असूल तोड़ दिए। हाँ, वो उसका आशिक था, भले फिर वो उससे मोहब्बत करती या ना करती, वो उसकी थी। और जब वो उसकी थी तब वो क्यों उसके किसी कदम का मुंतज़िर रहता? खुद में उसको भींच कर वो उसके सारे दर्द चुन लेना चाहता था, मगर उसके आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे। फिरोज से बदले पर उसके ज़मीर ने उसे और सख्ती से उकसाया था। उसने उसको जलील कर दिया था। वो एक एक हरकत का जवाब देता। उसकी बहन उसी की वजह से आज उसकी बीवी थी, जिसकी शक्ल भी वो कभी ना देखना चाहे। ए दिलबर, तुम जितना रोएगा हम उसको उतना दर्दनाक सजा देगा। उसका चेहरा अपने सामने करके उसके बाल चेहरे से हटाते हुए वो बोला। जरिश ने उसके हाथ पकड़े और बेताबी से उसकी तरफ देखा। मैंने आपको गलत समझा। तुम तो हमारा जाहिल सा महबूब है। तुम छोटी छोटी बातें करके हमारा दिल में राज करता है। ऐसा बड़ा बड़ा बातें करके हमको सजा पर मत उकसाया करो। आप मुझसे खफा नहीं हैं। नाराज़ उससे होता है जिसमें दम कम हो। तगड़ा महबूब मिलता तो हम नाराज़ होता। अब ऐसा चूया सा महबूब है तो क्या नाराज़ होकर उसको हलकान करे। पीछे तकियों से टेक लगाते वो उस पर अपने दिमाग की गोहर फिशानी करने लगा, जबकि जरिश हैरत से खुद को चूहिया सुनकर उसकी शक्ल देखने लगी। मतलब आप मुझे चूहिया? नवाब जी, वो खफगी से उसे देखती उसके पास से उठने लगी। सादाम ने हाथ पकड़कर उसको खुद के पास बिठा लिया। तुम चोर है। अफसोस, इस गांव के राजा का रानी चोरनी है। तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? वो उसके रेशमी बालों को छूते हुए बोला।
آپ نے اس کو شاپنگ کیوں کرائی پھر؟ زرش نے آنکھیں دکھائیں۔ نکال لے گا ان آنکھوں کو، تمیز سے رہ، بار بار بتائے گا نہیں؟ وہ گھور کر بولا۔ تھوڑا سا بھی نہیں؟ زرش معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ اس کی محبت پر آج وہ دل سے مشکور ہوئی تھی۔ اس کی محبت اس کے لیے کتنی حسین، کتنی پر اعتماد اور کتنی خوبصورت تھی۔ کھوٹ تو اس کی محبت میں تھا کہ وہ اعتبار نہ کر سکی، جبکہ سادام نے ہمیشہ اس کے ہاتھ اعتبار کی کڑی تھما کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ مرد محبت کرے تو دنیا کا خوبصورت منظر عورت کے گرد کھینچ جاتا ہے، مگر وہی مرد اعتبار دے تو عورت کے لیے ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس مرد پر اپنی تمام وفائیں نچھاور کر کے اپنی جان اس پر وار دے، تب بھی وہ کم ہو۔ اور آج اس کے دل میں سادام خان کے لیے عشق کا پودا کھل اٹھا تھا۔ بالکل نہیں، وہ اس کی کمر پر حصار باندھتے ہوئے بولا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ گیا، جبکہ زرش نے خود کو اس کے حوالے اپنی چاہت سے کر کے اپنی محبت کو معتبر کر دیا۔ رات کے انچل نے دونوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بالکل باپ پر گئی ہے یہ۔ اس نے چڑھ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو روتی ہوئی بچی کو سنبھال رہی تھی۔ اب تک جانا نے اس کا نام نہیں رکھا تھا اور ولی سے بھی اس وقت سے وہ چڑی بیٹھی تھی۔ جانا بچے، نام تو رکھو کوئی اس بچی کا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہاں، اس کے باپ کو پرواہ ہے، وہ تکیوں سے ٹیک لگاتے بولی۔ اس کی کمر میں بھی درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ اچھا تو میری بیٹی کو پرواہ ہو رہی ہے؟ وہ معمولی سا مسکرائیں تو جانا نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل پرواہ نہیں، جانا نے نفی کی تو وہ سر ہلا گئیں۔ جانا نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، وہ اپنے دل کی بے چینی سے گویا تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ظالم تھا، اس کے ساتھ اس نے کتنا ظلم کیا تھا، مگر اس کی مختصر سی توجہ کیوں اسے اس کی طرف مائل کر رہی تھی؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر اپنے دل کو سختی سے ڈپٹ کر اس نے گویا خود پر پھر سے لاپرواہی کا خول چڑھا لیا تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا حیران کن دن تھا۔ اس ظالم کے چنگل سے کبھی نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، جس سے آزاد ہو کر آج وہ کسی اور کی منکوہا بن گئی تھی۔ چوڑیاں اتارتے ہوئے وہ اپنے گزشتہ دن سوچ رہی تھی۔ کیا وہ اس کی کمزوری نہیں جانتا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا ہوگا۔ اس کے اندر کے نقص کو وہ نہیں جانتا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ رو دی۔ کھڑکی پر اچانک کھٹکنے کی آواز آئی تو وہ ہونک بن کر سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگی، جس سے اندر آتے ہادی کو دیکھ کر وہ رونا بھول بھال کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کرایا! بیلا نے آنسو صاف کر کے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا کیا تھا؟ اف، مار دیا! وہ بازو سہلاتا بولا اور بیلا کی طرف دیکھا جو جھک کر اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اور اس کے دیکھتے ہی ایک دم وہ سیدھی ہوئی اور احساس ہوا کہ اب وہ اس کے کمرے میں ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بولی۔ لو، اپنی زوجہ سے ملنے نہ آتا؟ مگر یہ کمبخت کیل بازو زخمی کر گئی۔ ہادی نے بازو پھر سے سہلایا اور بیلا کی نگاہ اس کی شرٹ پر لگے خون پر گئی۔ آپ کے بازو سے خون آ رہا ہے؟ وہ ایک دم بولی تو ہادی مسکرا دیا۔ تو آپ کس لیے ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کو کھینچ کر بیڈ پر بٹھا گیا اور اس کو فرصت سے دیکھنے لگا۔ بیلا کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ دل کانوں میں دھڑک اٹھا۔ یار، تم میں کیا جادو ہے؟ کھو گیا ہے بندہ تم میں بس۔ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے بولا تو بیلا اس سے دور ہوئی۔ ہادی مسکرا دیا اور ابھی وہ اس کے گھبرائے شرمائے چہرے پر مزید گلاب کھلاتا جو کہ وہ کھلانے آیا تھا۔ دروازہ کھلا دھڑ کی آواز سے۔ بیلا نے ہونک نظروں سے شہاب اور عنایت کو دیکھا، جبکہ ہادی کا دل کیا کہ کہیں ڈوب کر مر جائے آج یہ ان سب کے گلے گھونٹتے جا کر۔ وہ جانتا تھا اب وہ اس کا کیا حشر کریں گے۔ اس کی میسنی صورت دیکھ کر بیلا کے لب اپنے آپ مسکرا اٹھے، جبکہ ہادی نے مسکینیت سے دونوں طرف دیکھا۔ عنایت، سادام کو بلاؤ۔ شہاب نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ بچو تو بچ اب۔ شہاب کے کہنے کی دیر تھی کہ ہادی دوڑ کر اس تک پہنچا۔ لالا لالا، اس کی بے چارگی پر بیلا ہنس پڑی تو ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو اچھے سے پوچھوں گا، جتنی معصوم میں سمجھتا ہوں اتنی ہو نہیں۔ یار، دروازہ تو لاک کرتی۔ وہ اس کے نزدیک آ کر اچانک اس کے گال پر اپنا دھڑکتا ہوا لمس چھوڑتا آنکھ مارتا باہر شہاب کے پاس بھاگا۔ اگلا دن روشن کھلتا ہوا چمکدار سا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی، دونوں میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، جبکہ آج سب حیرت سے ان کے کمرے کا دروازہ دیکھ رہے تھے۔ خیر، سادام اتنا لاپرواہ نہیں تھا، ناشتہ سب کافی پہلے کا کر چکے تھے۔ شہاب دوسری بار ڈیرے سے حویلی آیا کہ شاید اب سادام جاگ گیا ہو، مگر یہاں تو منظر ہی وہی تھا۔ شہاب نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 2 بجا رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ پیچھے سے میسی کی آواز آئی۔ اس نے تو سب کی طرح نارملی کہا، مگر شہاب کے جیسے سر پر لگی اور تلوؤں پر جا کر بجھی۔
نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میاں بیوی ہیں، آج اٹھیں یا کل یا کبھی نہ اٹھیں، وہ غصے سے بولا تو میسی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تو بس ایسے ہی کہا ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میسی نے بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو گھورا۔ ہر وقت صادام کے پیچھے پڑی رہتی ہو، شرم آنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے بوڑھوں کی طرح اس کو سمجھانے لگا، جبکہ جانا، ہادی اور عنایت کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دیکھو سمجھا بھی کون رہا ہے، جن سے بڑا ٹھرکی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہادی جانا کے کان میں بولا تو عنایت اور جانا دونوں متفق ہوئے۔ وہ میرا دوست ہے، میسی نے انگلی دکھا کر اسے جیسے جتایا تھا۔ دوست؟ یہ دوست کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے یہ دوست؟ شہاب کا بس نہیں چلا کہ انگلی توڑ دے اس کی۔ آپ کو نا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میسی نے پاؤں پٹکے اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ اسے آج شاپنگ پر جانا تھا اور اس آدمی کے بلا وجہ منہ لگ گئی تھی وہ۔ شہاب نے اس کو گھورا۔ لالا کیوں بھڑک رہے ہیں؟ جانا نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ تم دیکھ نہیں رہی ہو اس کے کام؟ ایسا بھی ہوتا ہے بھلا؟ شادی شدہ مرد کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے، اور وہ مرد، وہ دشمن میرا، مزے سے فلرٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے اس کے ساتھ۔ شہاب بھڑکا تو تینوں ہنس پڑے۔ اوفو، آپ کو تو لالا پیار کرنا آتا ہے اور نہ ہی اظہار۔ ویسے افسوس ہوا، آپ بھی تو باہر سے آئے ہیں، یہ اچانک اتنے مشرقی مرد کیوں بن گئے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو شہاب نے اسے بھی گھورا۔ اوکے میں کرتی ہوں بات، کچھ آپ کے راستے ہموار کرتے ہیں ہم۔ وہ بڑی روانی سے بولتی اس وقت شہاب کو سب سے اچھی لگی۔ کتنا ڈھیٹ آدمی ہے، اب تک نہیں اٹھا، کنواروں کے سینے پر تیل ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ صادام کے کمرے کو پھر سے گھور کر شہاب بولا۔ ہادی تو اس کے آگے ایک لفظ نہیں بولا۔ کتنی مشکلوں سے اس کو پٹا پٹو کر اس بات پر راضی کیا تھا کہ وہ جو کہے گا وہ کرے گا، بس صادام کو نہ بتائے۔ اور اب اس کی نظریں بیلا کے کمرے پر تھیں، جو باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ او بھائی، اپنی نظروں کا زاویہ بدلو، سمجھے؟ ورنہ… اس نے دھمکایا۔ یار لالا خدا کا خوف کریں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی اور کو تکنے میں محو ہوں۔ میری… اچھا بھائی، دل پر لے لیتے ہو ہر بات۔ اس کے لفظ ابھی شہاب کے منہ سے نکلے بھی نہیں تھے کہ فوراً اس نے بات کا رخ پلٹ دیا، جبکہ سب کے بے ساختہ کہوں نے حویلی میں زعفران بکھیر دیا تھا۔ سائیں آج نہ جاگنے کی قسم کھا کر سویا تھا کیا؟ مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بولا، اور اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ اس کی طرف دیکھ کر شہاب نے ہاتھ اٹھائے۔ دلہا راجہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا 400-500 توپوں سے اس کا قتل کر کے سلامی تو دی جائے۔ وہ جل بھن کر بولا۔ صادام کو ہنسی آئی اور وہ سکون سے ان کے پاس آ گیا۔ خان کھانا کھائیں گے؟ عنایت بولا تو اس نے سر ہلایا اور عنایت نے شمائلہ کی طرف دیکھا۔ لوگوں کے ساتھ مسئلہ کس قسم کا ہے علم ہے ہمیں، اس نے کہا تو اس کی بات سمجھتے شہاب کے سوا سب ہنسے۔ تو یاروں کے ساتھ یاری تو نہ نبھائی نا تو نے؟ ایسے یاروں سے بہتر ہے انسان بندر پال لے، مگر یار نہ بنائے۔ تو بھائی تو نہ بنا، ہم کون سا مر رہا ہے، اس نے سکون سے کہا تو شہاب چاہ کر بھی اس کی گردن نہ دبا سکا۔ جانا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ ہادی اس محفل میں ہو کر بھی اپنی محترمہ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جانا تمہارا لڑکی کہاں ہے؟ صادام نے بچی کے بارے میں پوچھا۔ وہ مورے کے ساتھ ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو صادام نے سر ہلایا۔ یعنی اس کی ماں مصروف تھی، تبھی آج کھانا کوئی اور لگا رہا تھا۔ اس کو اچھا نہیں لگا، بچپن کی عادت تھی، مگر کسی پر ظاہر کیے بنا اس نے کھانا شروع کیا۔ تمہارا آدمی یہ تمہارا لاپرواہی دیکھ لے تو ہم جانتا ہے سلگ سلگ کر مر جائے، اس نے سکون سے کہا۔ مرنے کی بات پر بے ساختہ جانا کے منہ سے اللہ نہ کرے نکلا، جبکہ صادام ہنس دیا اور جانا کا چہرہ سرخ پڑا۔ لو، وہ گدھا بھی عشق عاشقی کے لائق لگتا ہے، ہمیں تو سائیکو لگتا ہے، پینڈو سالہ۔ شہاب اور ہادی نے بھی تائید کی۔ سب کے خیالات گویا ایک سے تھے۔ فضل خان بھی ان کے بیچ آ گئے، جبکہ جانا نے سب کی طرف دیکھا۔ بابا سائیں آپ دیکھیں یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بولی، کیوں بھائی، ہمارا لڑکی کو ستانے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ وہ بات نہ جانتے ہوئے بھی سب کو گھور کر بولے، آپ کا لڑکی اس خر کا حمایت کرتا۔ وہ 2 لقمے لے کر پانی پی کر پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جانا دھیرانی، حمایت کو وہ الو کا پٹھا ہی ملا تھا کیا؟ نا چندہ، ایسا نہیں کرتے۔ فضل خان کے کہنے کی دیر تھی کہ حال میں پھر سے زعفران سا بکھر گیا، جبکہ جانا نے پاؤں پٹکے تھے۔ ہادی نے ٹیبل بجا بجا کر شور کر دیا۔ ملازم بھی مسکرا اٹھے، آج ان کے مالک بڑی فرصت سے محفل لگائے بیٹھے تھے۔ جانا نے پاؤں پٹکے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور سب ارے ارے کرتے رہ گئے۔ تبھی وہاں فیروز خان داخل ہوا۔ صادام کی نگاہ اس پر اٹھی تھی۔ لٹی پٹی حالت،
चेहरे पर गम, वो कहीं से फिरोज खान लग ही नहीं रहा था। सब उसको देखकर खामोश हुए। अब तक किसी को नहीं पता चला था कि घर समेत डेरा कैसे जल गया। वो बेघर होकर उनके घर पर आ पड़ा था। आओ आओ लाला साईं, ऐसा मुंह क्यों लटकाया फिरता है, जैसा बेवा हो गया हो। आखिर के लफ्ज वो मुंह में बुड़बुड़ाया, जबकि शहाब उस संजीदा माहौल में भी हंस पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा और उसने हाथ उठाकर एक्सक्यूज किया। मेरा कमरा सेट करा दो इनायत। फिरोज ने सादाम की बात का जवाब दिए बिना इनायत की तरफ देखा। मगर हमको लगता है उस कमरा में काट कबार रखा है। क्यों इनायत बादशाह? बहरहाल जाओ, साईं के लिए कमरा तैयार कराओ। उसने सिगरेट सुलगाते हुए फिरोज की सूरत देखी। आग के शोले की लपक में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और यहीं फिरोज खान को अंदाजा हो गया कि सादाम खान उसकी असलियत जान गया है। एक पल को उसको घबराहट हुई और फिर बिना जवाब दिए वो वहां से निकल गया। तेरी हरकतें तेरी मौत को करीब बुला रही हैं, जाते जाते उसने दिल में सोचा, जबकि फजल खान ने सादाम की तरफ देखा। खान साईं क्यों उसका जख्मों पर उंगलियां डालता है? वो समझ ना सके सादाम के रवैये को, जबकि उनके अलावा वहां सब हकीकत जान गए थे। पंगा बाबा साईं, उसने लापरवाही से शाने उचका दिए तो एक बार फिर सब हंस पड़े, जबकि फजल खान ने सर पकड़ा। मेहंदी का फंक्शन जैसे बाहर लेकर आया था। कह कहूँ ढोल बाजों में बेला और हादी की मेहंदी लगाई जा रही थी। जरिश पर जैसे टूट टूट कर रूप आ रहा था। उसका ठिठका देने वाला हुस्न सबको उसकी तरफ मुतवज्जो कर रहा था, जिस पर उसका अपना शोहर गोया जान लुटाने को बैठा था। बार बार उस पर से मोटी रकम वार कर हवा में उछाल रहा था। जरिश के लिए साड़ी संभालना ज़रा मुश्किल था और फिर सादाम खान की जान लुटाती नज़रों और हरकतों से वो मज़ीद कंफ्यूज हो रही थी। सादाम की पसंद कैरी करना बेहद मुश्किल था। आज उसे अंदाज़ा हुआ था। कैरी करने के साथ साथ फिर उसका वालेहानापन बर्दाश्त करना उससे भी ज़्यादा। उसे किसी की परवाह नहीं थी। हर थोड़ी देर बाद वो उसके साथ फ़ोटो सेशन करवा रहा था, जबकि फिरोज़ खान गौर से चुभती हुई नज़रों से ये सब मंजर देख रहा था। हादी ने अलग बेला की जान पर बना दी थी। उसे नूर अपने निकाह के बाद हवेली में दोबारा दिखाई नहीं दी, और अच्छा ही था कि वो लड़की दिखी नहीं, वरना बेला की ब्रेन वॉशिंग करके उसने उसे किस तरह उस आदमी के पास दोबारा भेजना चाहा था वो समझ चुका था। बेला हादी के पुरशोक जुमलों से खुद में सिमटने लगी थी, मगर वो भी हादी था, सादाम फजल खान का भाई, जो अपनी महबूबाओं की जान सूली पर लटकाए रखते थे। मगर जाना ज़रा उदास उदास नजर आ रही थी। शहरियार, आयजा आंटी तीनों आ गए थे। फिर उसे ऐसा क्या काम पड़ा कि वो नहीं आया? वो अगर बार बार दाखिली दरवाजे को देखकर जैसे लाशऊरी तौर पर उसकी मुंतज़िर थी। क्या हुआ जाना साईं? सादाम ने उसके शाने पर हाथ फैलाया। कुछ नहीं लाला। वो मुस्कुराई तो सादाम ने इधर उधर देखा। उसके दिल को कुछ हुआ था। अपने बहन भाइयों की खुशियां उसे बेहद अजीज थी, और वो घामड़ आदमी उसकी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट लिए न जाने कहाँ बैठा था। उसने शहरियार की तरफ देखा और उसे पास बुलाया। तुम्हारा भाई क्या जवानी में मरना चाहता है? उसने संजीदगी से पूछा। जाना पर अब भी बाजू फैलाया हुआ था। वो सुबह से गायब है हवेली से। शहरियार ने लाइल्मी का इजहार किया। हम तो तुमको उसका साथ आना चाहिए था ना लाला। जाना ने सादाम का हाथ झटका, और तभी वली फूलों के बुके समेत अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसका मुलाजिम भी था, जिसने कई बैग्स उठाए हुए थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसमें बच्चे का सामान होगा। शहरियार को अब अंदाजा हुआ कि वो सुबह से कहाँ गुम था, जबकि वली का जाना को सादाम के साथ देकर हलक तक कड़वा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट को भी वो देख चुका था। वली उनके नज़दीक आया और जाना की तरफ वो बुके बढ़ाया तो जाना ने थाम लिया। उसकी सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी। भाई उसका उसके शाने पर हाथ फैलाए खड़ा था। उसका शोहर उसके सामने था, जबकि जरिश, शहाब, इनायत सभी वहाँ आ गए थे। तुम अब इसको आज़ाद करो। ये मेरी कहानी के विलन हमेशा तुम ही रहोगे। वली ने चपड़ कर उसके आगे हाथ किया। हम तो कहानी का हीरो है, विलन जैसा मुखड़ा तो तुम्हारा पूरे खानदान का है, बदकिस्मती से। सादाम ने आईब्रो उचकाकर उसे जवाब दिया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वली ने फौरन कहा। जितनी देर वो उससे बात करता उसका उतना ही खून सुलगना था। तो हम कौन सा तड़प रहा है? और हाँ, कान खोल के सुन, अब अगर हमारा जाना की नज़रों ने तुझे ढूंढा ना तो तेरा चेहरा ही दुनिया से गुम कर देगा। वो उंगली उठाकर संजीदगी से वार्न करने लगा। वली भी उसकी तरफ संजीदगी से देख रहा था। जाना चुप कड़ी थी। अच्छा था, उससे ज़्यादा उसको सुनाई जाती। नवाब जी, बिलाखिर जरिश ने सादाम का हाथ पीछे पकड़ कर किया उसे। सादाम तो जरिश के साथ पीछे चला गया।
जबकि शहाब भी वली को दांत दिखाकर इनायत के साथ दूसरी तरफ हो गया। शहरयार पहले ही जा चुका था। वली और जाना खड़े थे। बहुत खुशी मिल गई अपने उस सो कॉल्ड भाई से मेरी इज्जत कराकर। उसने उसकी तरफ देख कर कहा, चलो किसी ने तो की आपकी इज्जत। जाना ने पुरसकून होकर कहा, ये जो तुम्हारे मिजाज माँ बनने के बाद बदले हैं ना, इन्हें मैं ठिकाने भी लगा सकता हूँ। वो उसके नज़दीक हुआ। जाना ने घबरा कर इधर उधर देखा और उससे 2 कदम पीछे हुई। आप अपने काम से काम रखें, वो बोली, जबकि वली तो मेहंदी शरारे शर्ट में उसको इतना खूबसूरती से तैयार हुआ देखकर दिल के मचलने पर मदहोश होने लगा। जाना की कलाई अचानक थाम कर वो उस पर नरमी से अपने अंगूठे से सतर खींचने लगा। वली जाना की सांसें थम गई थी। मेरे साथ चलो, मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो चाहत से बोला। तो जाना ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सच्चाई हलकोरे ले रही थी, मगर तादेर नहीं। उसे याद था कि उस घर में उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने वली के हाथ से अपनी कलाई आज़ाद कराई। चौधरी वली, आपने आपके कमरे ने या आपके घर ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, ना वहाँ मेरे लिए जगह थी। मेरे मुंतजिर फिर आप कैसे हुए, वो तल्खी से बोली, जबकि वली बिना इर्द गिर्द खड़े लोगों का ख्याल करके आज अपनी अना को जूते के नीचे कुचलते उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भर गया। मुझे अंदाज़ा हो गया है चौधरी वली, तुम्हारे बिना कुछ नहीं। और जानती हो, जब से तुमने मेरी बेटी को जन्म दिया है, दिल में अजीब सी बात है जो किसी तो और चैन नहीं लेने दे रही। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कोई उल्फत भी नहीं रखती। जानती हो, मैंने कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, जो जिसे चाहा पा लिया। मगर आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मौका दो मुझे। मैं तुम्हारे लिए उस घर में ज़िंदगी का रुख बदल दूंगा। मेरा यकीन करो, मुझे मेरा बच्चा और तुम दोनों अजीज हो। मेरे साथ चलो। जाना के हिचकियां भरते वजूद को बेचैनी से देखता। आज वो अपना दिल उसके सामने बिछा चुका था। चौधरी वली की अना का बुत टूट गया था। सबके हवनक चेहरे थे। हैरानगी ही हैरानगी थी। एक बार बस वो इल्तजा करने लगा। जाना के बेसाख्ता हाथ उसके हाथों पर पड़े थे और वो बुरी तरह से रो दी थी। उसके एक एक लफ्ज़ की गवाही जाना का दिल दे रहा था। हाँ, उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया शुरू दिन से आज तक, मगर उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि भरी दुनिया के सामने उसको बदनाम करने वाला शख्स इसी भरी दुनिया के सामने हार कर उसके सामने झुक जाएगा, जिसकी अना की इमारत इतनी ऊंची थी कि वो जितना चाहती वो कभी नीचे नहीं आता। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में कुछ काम इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि उनके होने के बावजूद हमारे लिए यकीन करना मुश्किल होता है, मगर हैरान कुन और बाइस खुशी भी। और उस वक्त जाना का वही हाल था। वली को आज भी उसने तन्हा भेजा था, मगर आज उसकी बेचैन नज़रों से वो खुद भी अफसुर्दा हो गई थी। वो जा चुका था। उसका दिल किया कि उसे रोक ले, मगर उसको रोकना आसान नहीं था। फिर वो रुकता भी तो ना। तभी उसके लाख इसरार के बावजूद भी जाना वली के साथ नहीं गई। स्याह रात में, बिखरे बिखरे लॉन में, दरख्तों की आगोश से टकराती हवाओं में वो चेयर पर सर झुकाए खुद को उस चेयर पर समेटे बैठी थी। उस वक्त उसके गिर्द कोई नहीं था। रात आंखों में कट रही थी। उसका एक एक लफ्ज जैसे दिल पर तो बारिश बनकर बरस रहा था। आंखें बंद किए वो सिर्फ चौधरी वली, जो जालिम था, नक चढ़ा था, मगरूर था, मगर उसका था, उसी के बारे में ही सोच रही थी। जब से जाना घर वापस नहीं आई थी, तब से उसने हवेली जाना तर्क किया हुआ था। उसने 1-2 बार जाकर देखा। ऐसा मालूम होता सारी हवेली साएं साएं कर रही है। अजब वीरानी, अजब वहशत, जो शुरू में तो उसकी अना को नहीं तोड़ सकी। और ये सब फजूल समझकर एक रात जो उसने अपने कमरे में काटी, तो उसके साथ गुजारे एक एक पल की यादों के रेले ने जैसे उसका लेटना मुश्किल कर दिया था बिस्तर पर। खैर, कमरा तो दूर की बात, उसे तो अपने दिल से इस किस्म की बेवफाई की भी उम्मीद नहीं थी जो वो कर चुका था। और उस रात में उसे इतना एहसास हो गया कि वली का दिल, ये हवेली, ये कमरा सिर्फ जाना के वजूद से आबाद हो गए। और उसके बाद उसने हवेली जाना ही छोड़ दिया। हाँ, वो सादाम की तरह इजहार नहीं कर सकता था। ना उसकी तबीयत इतनी आशिक मिजाज थी और ना ही उसे ये चौंचले पसंद थे। मगर फंक्शन में सादाम को जरिश का मुंह मीठा कराते देख उसके दिल को कुछ हुआ था। और उसने पहली बार अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए जाना पर से कई नोट वार दिए थे। वो जानता था वो हैरान रह जाएगी, मगर वो कर गया। ऐसा इजहार आम कर दिया था। ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है।
عجیب چبھن سی تھی جو دل میں چبھ جائے تو صرف اپنا زہر پھیلائے، پھر دنیا کی پرواہ، اپنے مزاج کے احترام، سب جیسے محبوب کی جوتی تلے آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ لگ بھی اتنی خوبصورت رہی تھی، مگر وہ ہاتھوں سے مچھلی کی طرح نکلی جا رہی تھی، اور اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ یہاں نہیں آئی۔ پھر 2 دن تک اپنی ہی بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گھوم گیا، نہ اسے نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ ادھورا ہے۔ سب کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تبھی آج صبح وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بچی کے لیے مختلف سامان لینے چلا گیا۔ ہاں، یہ پہلی بار تھا مگر اسے مزہ آیا، اور جب وہ فنکشن میں داخل ہوا تو جانا کی آنکھوں کی چمک کو جی کیا کہ لبوں سے چن لے۔ دوریوں نے فاصلے نہیں، بیچ میں مزید قربت حائل کر دی تھی۔ چودھری ولی کے انگ انگ سے تڑپ دکھ رہی تھی، اور پھر وہ مجبور ہو کر اس کی طرف بڑھایا، اس سے اظہار محبت کر ڈالا، خود کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اور وہ کتنی نرم دل کی تھی، اس کے اتنے سے اظہار سے جی اٹھی، رونے لگی، اس کا ہاتھ تھام گئی مگر اس کے ساتھ پھر بھی نہیں آئی۔ خیر، محبت کی تڑپ تھی، وہ سلگ رہا تھا اور مسز ولی اس کو سلگا رہی تھی۔ اس نے ایش ٹرے میں راکھ جھاڑی اور آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ ایسی چیزوں پر نا یقین کرنے والے جب اس راہ کے مسافر ہوں تو انہیں چاند تاروں میں محبوب کی جھلک دکھنے لگتی ہے، جیسے چودھری ولی کو چاند میں، اور وہ اس کی صورت کو واقعی اس میں تلاش کرنے لگا۔ بارات کا فنکشن سر پر آیا، تبھی سادام کو ضروری کام پڑ گیا، اسے شہر ہر حال میں جانا ضروری تھا، اور زرش کو جب سے یہ خبر ملی تھی تب سے وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ سادام اسے شاید 1,00,000 بار بتا چکا تھا کہ وہ ابھی 11 بجے واپس گھر لوٹ آئے گا۔ فکر کرنے کی کیا بات ہے، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی، بگڑ جا رہی تھی۔ اب تم نہ مانا تو ہم نائٹ سین شروع کر دے گا، سادام نے دھمکایا، مگر اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ اسے ہنسی آئی اور وہ اس سے منہ موڑے کھڑی تھی۔ سادام نے پیچھے سے اسے خود سے لگایا، اس کی سفید شرٹ میں، اس کی محبت کی بارش میں وہ بھیگی بھیگی خفا سی تھی۔ جانے یارم، دیکھو گھڑی چیک کرو، 8 بجا ہے صبح کا، ہمارا سائیں ابھی آرام کر کے اٹھے گا بھی نہیں اور ہم واپس آ جائے گا، وعدہ؟ اس نے پیار سے اسے سمجھایا۔ نہیں، زرش نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، یہ گھڑی ہمارا تم ہاتھ میں باندھ لے، اس میں وقت دکھتا رہے گا، ہم تمہارا سامنے 11 بجے کھڑا ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی گھڑی اس کے ہاتھ میں باندھتے ہوئے وہ چاہت سے بولا تو زرش نے گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر غصے سے بولی، جائیں آپ، مجھے بات نہیں کرنی۔ زرش نے خود کو اس سے آزاد کیا۔ بات نہیں کرتا؟ ہاں، بہت تیز ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ مت جائیں نا۔ زرش نے اس کا شاداب چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اچھا، نہیں جاتا، وہ اتنے پیار سے بولی تھی کہ وہ جوتا اتار کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ زرش ایک دم ایکسائٹڈ سی ہوتی اس کے ساتھ جڑ گئی۔ سادام کو ہنسی آئی۔ سائیں کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا بولا، جتنے آسمان پر چاند تارے ہیں۔ اپنی ہی بات پر وہ خود بھی کھلکھلائی تھی، مگر نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو سادام دیکھ رہا تھا۔ ڈائیلاگ مارتا ہے، اس نے مصنوعی گھوری لگائی، جبکہ زرش نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ نواب جی، آپ کہیں نہیں جانا، وہ نیند کی وادیوں میں اترنے سے پہلے بولی۔ دلبر، جو حکم، اس نے اس کے کان میں کہا۔ سادام اسے دیکھتا رہا، دل کو سیراب کرتا رہا۔ تب تک زرش بھی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ سادام اٹھ کھڑا ہوا، اس کے سفید سوٹ پر شکنیں پڑ گئی تھیں، سرمئی شال شانوں پر ڈالے۔ اس نے زرش کی جانب دیکھا اور ایک پل میں اس کے نزدیک ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ مطمئن سا ہو کر پیچھے ہوا اور باہر نکلا تو عنایت سامنے تھا۔ خان، گاڑی تیار ہے، وہ بولا تو اس نے منع کیا۔ عنایت بادشاہ، یہ تم مجھے دے، ہم خود جائے گا، تم دھیان رکھنا سب کا، حویلی کا۔ اس نے اس کے شانے تھپ تھپائے۔ خان، مگر آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ عنایت نے سوال کیا۔ کیوں، ہم کا گاڑی چلانا نہیں آتا کیا؟ وہ ہنسا تو عنایت بالکل مطمئن نہیں ہوا۔ شہاب باؤ کو لے جائیں پھر، وہ پھر سے بولا۔ سادام نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا اور گاڑی بھگا کر لے گیا، جبکہ دھواں پیچھے رہ گیا۔ تیز رفتار گاڑی سے اس نے سکون سے چلتی گاڑی کو ٹکر ماری
اور اس کی گاڑی نے 2-4 کلابازیاں کھائیں اور کھائی میں گر گئی۔ ایک بلاسٹ ہوا، آگ دھوئیں نے گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ لوگ کھائی پر جمع ہو رہے تھے، چیخو پکار مچ گئی تھی۔ نواب صادام فضل خان مر گیا۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ تیزاب کی طرح پڑے اور وہ جھٹکے سے اٹھی۔ نواب جی ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، جبکہ وہ خود پسینے میں شرابور تھی۔ اف، یہ کیسا خواب تھا! یا اللہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس کو نہ پا کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، تبھی وہ بے چین دل سے اس کے لیے دعا کر گئی۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی اس کی گھڑی دیکھنے لگی جس پر 12 بج رہے تھے۔ دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اس نے دل کو سمجھایا۔ خواب کو دفع کرتے ہوئے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ تبھی جانا نے دروازہ بجایا۔ دیکھو لالا چلے گئے، اب بندہ اپنے بھائی کی بارات پر کہیں جاتا ہے؟ جانا خفگی سے بولی تو زرش مسکرائی۔ اللہ، تم دن بدن پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی گردن پر صادام کی محبت کے نشان دیکھ وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا یہ لو، آج تم لہنگا پہنو گی اور میں بھی، میسی کو بھی کہا ہے اور آئزہ کو بھی، ٹھیک ہے؟ اس نے لہنگا اس کے سامنے پھیلایا۔ زرش ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی، وہ آگے بڑھی کہ چکرا گئی۔ زری، جانا نے اس کو تھاما۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو زرش نے نفی کی۔ ویسے ہی چکر آ گیا، وہ بولی تو جانا نے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ میں عنایت لالا کو کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ اس نے زرش کو بٹھایا تو زرش نے اسے روکنا چاہا۔ میڈم، صادام لالا سے ہمارا کچومر بنوانا ہے تم نے، عنایت کو کہہ کر وہ بولی تو زرش ہنس دی۔ آپ سب لوگ نواب جی سے بہت پیار کرتے ہیں، زرش نے ویسے ہی کہا۔ ایسا ویسا؟ بے حد، بے شمار۔ جانتی ہو میرے لالا کی تو بات ہی الگ ہے، جانا جوش سے بولی۔ اور میرے لالا؟ زرش نے اس کو چھیڑا تو جانا نے اس کی طرف دیکھا۔ مغرور، اڑیل، غسیلے، نک چڑھے اور انا تو ایسی کہ اتارے نہ اترے۔ اس نے تفصیل دی تو زرش بری طرح ہنسنے لگی۔ اچھائی بھی ہوگی کوئی؟ اس نے پوچھا تو جانا نے مسکراتے ہوئے نفی کی اور عنایت تب تک ڈاکٹر کو لے آیا۔ زرش کو لگا یہ سب فضول ہے، وہ ٹھیک تھی، بس چکر ہی تو آیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہی خوشخبری سنائی تو وہ حیران رہ گئی۔ شرم سے الٹا برا حال ہوا، جبکہ جانا ایک دم چیخی۔ عنایت بھی ایک طرف کھڑا مسکرا دیا اور حویلی میں جانا نے آگ کی طرح یہ بات پھیلا دی اور بار بار صادام کا نمبر ٹرائی کرنے لگی۔ خبر ہی ایسی تھی۔ زرش نے اس وقت صادام کو بہت مس کیا۔ فضل خان بھی اس خبر پر پہلی بار اس کے پاس آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا صدقہ دیا۔ زرش کے اندر سے خوشی پھوٹنے لگی۔ وہ کتنا اہم تھا سب کے لیے۔ اس کے توسط سے اس کی جھولی میں کتنی خوشیاں بھر گئی تھیں۔ بس اب اس کی واپسی کا انتظار تھا۔